دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناول وہ ایک لمحہ محبت، ایپیسوڈ 9، پیشکش میرے کارواں۔ وہ کیسی اس کے حصول کے لیے بی بی جان کے سامنے گر گرانے پر مجبور ہو گیا تھا، کس طرح اس نے ماں کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کیا تھا، کیسے ہر سزا جھیلنے کو تیار ہو گیا تھا، اور اللہ کو شاید اس پر ترس آ گیا تھا، اپنے تمام جرم قبول کرنے کی ادا بہا گئی تھی، اس کی جھولی بھر دی تھی، اور پھر کیسے تمام مراحل بآسانی طے ہو چکے تھے۔ وہ ابھی تک حیرت زدہ تھا، وہ تو اس کا سامنا کرنے سے خوف زدہ تھا کہ اس کی نفرت بھرے اظہار سے ڈر رہا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ اس نے اسے ٹھکرا دیا، اسے دھتکار دیا تو یہ کیسے بوجھ سہ پائے گا، اور اب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پیالے کے لیے سمیٹ لیا تھا۔ ربدہ، اس نے ایک دفعہ پھر ہمت کی تھی، اس بار آواز قدرے بلند تھی۔ دربدہ، جس کا پورا وجود اس کے لمحے کا منتظر تھا، جس کی سماعتیں پہلے ہی منتظر تھیں، وہ اس پکار پر چونک گئی۔ عجب محشر یہ ہوا اس کے اندر، اس نے فوراً گھبرا کر آنکھیں کھولی، مگر آنکھیں پھٹ جانے کی حد تک پھیل چکی تھیں۔ منہ کھولے آنکھیں پھاڑے بازل خان کو دیکھ رہی تھی۔ بازل خان، بازل خان! اس کے لبوں نے حرکت کی تھی اور ایک گھٹی گھٹی آواز پورے ماحول میں چھا گئی تھی۔ نہ، نہیں! وہ بے یقین تھی۔ ربدہ! اس کے تاثرات سے ڈر کر بازل خان نے فوراً پکارا تھا، اور وہ جیسے ہوش میں آ گئی اس کے ہاتھوں کو فوراً جھٹک دیا تھا۔ تم؟ وہ جو دھتکارے جانے سے ڈر رہا تھا، اس کے لمحے اس کی آنکھوں میں وہی نفرت دیکھ رہا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں پر؟ اگلے ہی پل خوفزدہ ہو کر پوچھ رہی تھی۔ وہ شاید اسے اس پل یہاں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ربدہ! اس نے پکارا تو وہ چینخ اٹھی۔ پلیز نکل جاؤ یہاں سے، دیکھو کیوں تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ پلیز چلے جاؤ یہاں سے، ابھی میرا شوہر آ گیا تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ بازل خان کی موجودگی کو کسی اور ہی رنگ میں لے رہی تھی، ایک دم رو پڑی تھی۔ ربدہ، یہاں کسی کو بھی نہیں آنا، تم یہاں صرف میرے لیے آئی ہو، یہاں صرف مجھے ہی آنا تھا۔ وہ پل اس کی کیفیت سمجھا تھا، اس کے الفاظ نے گویا ربدہ کے حواس پر بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک دم نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، جھوٹ ہے یہ، اس کا نام علی تھا، اور میں اسے کو جانتی ہوں۔ میرا نام مکمل بازل خان علی ہے، یہی میرا پیپر ٹیم ہے۔ تمہاری فیملی کے تمہارے انکار کے خوف سے میرا مکمل نام نہیں بتایا تھا، نکاح نامے پر بھی میرا نام یہی درج تھا، تم نے شاید غور نہیں کیا۔ انکشاف کے تم سے پہلے زیادہ تکلیف وہ تھا۔ نہیں! وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے کنگ سی گئی تھی۔ اس سے ساری دنیا جھوٹ بول سکتی تھی، اسے دھوکہ دے سکتی تھی، مگر اس کی فیملی نہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بی بی جان تمہاری والدہ سے ملی اور پھر ان کو ساری حقیقت بتائی، اغوا سے لے کر اب تک کی ساری باتیں اور اصل وجہ بھی۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا تو بی بی جان نے تمہارا رشتہ مانگا، پھر انہوں نے چند دن بعد تمہاری بہن اور بہنوئی سے بات چیت کر کے ہمارے ہاں کر دی۔ وہ دن پہلے تمہاری والدہ، بہن اور بہنوئی یہاں آ کر سارے علاقے والوں سے ملنے کے بعد شادی بلکہ نکاح کی تاریخ طے کر گئے تھے، بس تم سے چھپایا کہ تم انکار نہ کرو، اور ہمیں بھی کہہ دیا کہ شادی تک تم سے حقیقت بیان نہ کی جائے، شادی کے بعد تم خود ہی جب حقیقت جان لو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اوہ میرے اللہ! وہ ایک دم بستر سے اتر گئی تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ! وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تم لوگ اتنے گھٹیا ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تم نے جو کچھ بھی کیا، میں چاہتی تو تمہارے خلاف کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر میں نے زبان نہیں کھولی۔ اتنا بڑا دھوکہ! تمہیں اس دنیا میں کوئی اور نہ ملی تھی برباد کرنے کے لیے؟ بے دردی سے گجر نوچ کر اس نے قالین پر پھینک کے اپنے دونوں ہاتھوں کو زیور سے آزاد کیا تھا۔ ربدہ، ادھر بیٹھو، پلیز میری بات سنو، ایک دفعہ تم ساری حقیقت جان لو تو تم بھی فیصلہ کر لینا، ماننے کو تیار ہوں گا۔ اس کے بعد اس کا ریئیکشن پر بازل خان نے آگے بڑھ کر کہتے ہوئے اس کی کلائی تھامنا چاہی تھی، مگر ربدہ نے بری طرح اس کے بھرے ہوئے ہاتھ کو جھٹک کر اسے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ خبردار مجھے ہاتھ بھی لگایا تو ایک دم بھی میری طرف مت بڑھنا، ورنہ کھرے کھرے اپنی جان دے دوں گی یا تمہاری لے لوں گی۔ وہ دو دھری تلوار بن کھڑی ہوئی تھی، اس کی کیفیت بڑی غضبناک تھی۔ وہ گمسم رہ گئی، وہ جیتی بازی ہار گیا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ایک زیور نوچا تھا، ہر چیز بستر پر پھینک گئی تھی، پھر نفرت بھری نظروں سے بازل خان کو دیکھتے اس نے آنسو صاف کیے۔ اب میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گی، میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے تم لوگوں نے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت ہے مجھے تمہارے گھٹیا پن سے اور تمہاری کمینگی سے۔ مجھے اب بھی اس وقت واپس جانا ہے۔ وہ زہر اگل رہی تھی، بازل خان کو لگا وہ مزید ضبط نہ کر سکے گا۔ پلیز ربدہ، اسٹاپ اٹ، یوں جذباتی مت ہو،
پہلے میری ساری بات تو سن لو، حقیقت جان لو۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حقیقت جان لو، پھر جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے قبول ہوگا۔ مجھے تمہارا مزید کوئی جھوٹ نہیں سننا۔ مجھے ایک بات یاد ہے، تم میرے مجرم ہو، بے قصور مجھے اغوا کرنے والے، میرے باپ کے قاتل، میری فیملی کو برباد کرنے والے۔ ساری ذمہ داری تمہاری ہے، بے حس بے ضمیر انسان ہو بس تم۔ وہ قالین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں نے جتنی تم سے نفرت کی ہے شاید کبھی بھی کسی وجود سے کی ہو۔ میں نے اللہ سے اپنے برباد کرنے کی بربادی اور موت کی دعائیں مانگی تھی، کتنا روئی تھی تمہارے سامنے، تم سے رحم کی بھیک مانگی میں نے، مگر تم کو ذرا ترس نہ آیا مجھ پر۔ میں تو اللہ سے انصاف بھیک مانگ رہی تھی، اور اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ دنیا کا اتنا بڑا دھوکہ مجھے ملا۔ میں جس سے سب سے زیادہ قابل نفرت، گھٹیا اور ذلیل اور ضمیر انسان سے نفرت کرتی تھی، وہی میرے مقدر میں لکھ دیا۔ وہ اس کے الفاظ پر اسے چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ تیزی سے اٹھی تھی اور بغیر اس کی طرف دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس وقت اسے رات کے اس پہر کسی کی پرواہ نہ تھی، نہ ہی اپنی اور نہ ہی بازل خان کی۔ اتنی دیر سے خود پر کنٹرول کرتا بازل خان حقیقتاً صورتحال بگڑنے کے خدشے سے چونک کر سیدھا ہو گیا۔ ربدہ، ایک منٹ، کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ ایک دم اس کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ ربدہ نے اپنا راستہ روکنے جانے پر اسے آتشی نظروں سے گھورا۔ آنکھوں میں سوائے نفرت کے جذبات کے کچھ بھی نہ تھا۔ تمہاری بیوی جان سے یہ پوچھنے کے دعوے تو بڑے بڑے کر کے وہ دلائی تھی، مگر ایک یتیم بے سہارا لڑکی پر ظلم توڑتے انہیں خدا کا خوف نہ آیا؟ اور تمہارے بابا صاحب یہ حساب مانگنے جا رہی ہوں کہ اس علاقے میں تو وہ بڑے عامل منصف مزاج ہیں، اپنے علاقے سے نکل کر ان کے نظریات کیوں بدل گئے؟ کیوں وہ اپنے بیٹے کے قصور کے برابر شریک ہیں؟ بی بی جان تو ساری صورتحال جانتی تھی، اور انہوں نے اپنی فہرم فہرست سے اس معاملے کی صرف اپنی ذات تک محدود رکھتے نہ صرف اسے معاف کیا تھا بلکہ اس کی تمام راہیں صاف کی تھی۔ بابا صاحب تو سرے سے ہی بے خبر تھے۔ اصل معاملہ تو بی بی جان اور ربدہ کی والدہ اور بہن بھائی کو پتا تھا، وہ دوسروں سے پوشیدہ ہی رکھا گیا تھا۔ اگر ربدہ اس پر بابا صاحب کے پاس پہنچ گئی، آگے کی صورتحال وہ سمجھ سکتا تھا کہ بابا صاحب نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ پہلی فرصت میں اس سے تمام تعلقات توڑنے تھے، انہوں نے اسے حویلی سے نکال دینا تھا اور کچھ بعید نہ رکھنا تھا۔ اس کے ظلم کی فہرستیں سننے کے بعد بی بی جان کی شامت آ سکتی تھی، اور وہ اپنی وجہ سے بی بی جان کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ ربدہ پلیز بات تو سنو، بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا صاحب قطعی لا علم ہیں، بلکہ بی بی جان کے علاوہ باقی سب بے خبر ہیں۔ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، جو بھی معاملہ ہے آرام و سکون سے ادھر بیٹھو، مجھ سے سنو۔ تب بھی تم مطمئن نہیں ہوتی تو تمہارے فیصلے کو میں مقدم جانوں گا۔ پلیز ربدہ، مجھے تمہارا کوئی جھوٹ نہیں سننا۔ بھلا قاتل بھی کوئی قاتل کرتا ہے، کوئی چور بھی خود کو چور کہتا ہے، اور کوئی قاتل بھی خود کو قاتل کہتا ہے۔ بازل خان نے لب بھینچ لیے۔ تم میری بات نہیں سنو گی؟ وہ ایک دم اس صورتحال سے اکتا گیا تھا، سچ ہو کر پوچھا۔ نہیں، اتنا پتھریلا اور سخت انداز تھا کہ وہ اسے نہ کہتے ہوئے اسے صرف دیکھ رہا تھا۔ اوکے، ایز یو وش، بٹ تم صاحب یہاں حویلی میں سے کسی سے بھی ایک لفظ نہیں کہو گی۔ وہ تھی آخر مرد، کیا کرتا برداشت کرتا، اپنی پرانی جون میں لوٹ گیا۔ وارننگ دیتا انداز تھا۔ ہو نہ کیا کہو گی؟ انہیں خود بتاؤ گے کہ تم نے کیا کچھ کر چکے ہو؟ میں کل صبح ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، یہ یاد رکھنا۔ اس کا انداز وہی تھا۔ بازل خان اسے گمسم انداز میں دیکھے گیا، یعنی وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، میں اس وقت تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کوئی بات بھی نہیں۔ صبح میں اپنی فیملی والوں کو بلواؤں گی، پھر جو بات ہوگی تمہارے بابا صاحب اور میرے درمیان ہوگی، سب کے سامنے۔ اس کا انداز قطعی لا تعلقی والے تھا۔ بازل خان کچھ دیر کھڑا اس کی تیور دیکھتا رہا اور پھر سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی دیکھتی رہی، پھر دروازہ لاک کر کے قالین پر بیٹھ کر شدت سے رو دی، اور وہ اس وقت سردی کا شدت سے موسم تھا، اور اس احساس سے بے نیاز ہو کر صرف رو رہی تھی۔ اس نے صبح ماما کو کال کی تھی، اور ماما تو سارا رات سو نہ سکی تھی، اور ربدہ کو اچھی طرح جانتی تھی کہ انہیں تو رات میں ان کی کال کی توقع تھی۔ ماما، آپ نے سب مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ کیا، دھوکے سے اس شخص کے ساتھ میری شادی کروا دی جس سے میں نفرت کرتی ہوں۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ ساری دنیا مجھے دھوکہ دے سکتی ہے، مگر آپ نے کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ وہ ساری رات روتی رہی اور اب صبح ہی کال کر لی تھی۔ بیٹا، وہ شخص اتنا برا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اس نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس نے تمہیں کیوں اغوا کیا تھا؟ جواباً ماما کے الفاظ پر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ماما اس کے بجائے اس شخص کی فیور کر رہی تھیں۔ مجھے کوئی جھوٹی داستان نہیں سننی،
میرے لیے جاننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے باپ کا قاتل ہمیں رسوائیوں میں دھکیلنے والا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم بے گھر ہو گئے، وہ دوسرے لوگوں کے گھر پر رہنے پر مجبور ہوئے۔ اس نے جس کے کہنے پر جس کے ساتھ مل کر جو بھی کیا، میرے لیے وہ ظلم اور شفاق انسان ہے جو مجھے رہا کرنے کے لیے مجھے لازیت دیتا رہا، مجھے پل پل مر جانے پر مجبور کرتا رہا۔ بیٹا اس کی بات تو سن لو، پھر جو بھی فیصلہ کرنا ہوا تم کر لینا۔ ماما نے صرف یہی کہا تھا، مجھے کچھ نہیں سننا اور مجھے ادھر رکنا بھی نہیں ہے۔ آپ شارکا اور سرفراز آئیں، میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے واپس آنا ہے، بس میرا اس شخص کا صرف نفرت کا تعلق ہے، وہ کسی اور تعلق کو میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے وہی جذبات تھے۔ ایک بات تم میری دھیان سے سنو ربدہ، تمہاری بات سے اندازہ ہوا کہ تم اغوا کرنے کے بارے میں سب جانتی تھی۔ تم نے بے شک دھمکی کے خوف سے پولیس اور لوگوں سے ضرور چھپایا، مگر ہم سے تم نے ایک لفظ نہ کہا۔ اس کے بعد بھی تم اس شخص کے علاقے میں جاب کرنے لگی، تب بھی تم نے ہمیں کچھ نہ بتایا۔ بیٹا میں ماں ہوں، اس شخص کی ماں نے جس طرح میرے پاس آ کر میرے ہاتھ تھام کر تمام گناہوں کو قبول کیا اور اس شخص نے میرے پاؤں تھام کر معافی مانگی، اس وقت کوئی پتھر بھی ہوتا تو وہ بھی پگھل جاتا۔ میں نے معاف کر دیا، رہ گئی تمہارے بابا کی موت تو انسان کو اپنے وقت پر ہی مرنا ہے، بے شک بہانہ کچھ بھی بنے۔ وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئے تھے، میں بیمار عورت ہوں، وہ شخص تمہاری قدر کرتا ہے، تمہیں عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے عزت و احترام دیکھا اور فیصلہ کر لیا تھا۔ اب بھی تم انکار کرتی ہو تو یاد رکھنا میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ میں نے آج تک تمہارے ہر فیصلے کو اہمیت دی ہے، ہر معاملے میں تمہارے فہم و فراست کو اولویت دی ہے۔ یہ میرا فیصلہ ہے، تم انکار کرو گی تو مجھ سے تمہیں امید نہ رکھنا۔ میں نے بہت عزت اور مان کے ساتھ تمہیں وہاں رخصت کیا ہے، اگر تم غصے اور جذبات سے وہاں سے نکل آتی ہو تو پھر مجھ سے رابطہ مت کرنا۔ بیٹا میں ماں ہوں، تمہیں کنویں میں نہیں دھکیل سکتی۔ ابھی بھی تم جذباتی ہو رہی ہو، مگر وقت فیصلہ کرے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے دنیا کا سب سے اچھا انسان ڈھونڈا ہے۔ وہ حیرت سے سن رہی تھی کہ اس کی ماما کے الفاظ سے کیسا دھمکی آمیز انداز تھا۔ وہ اس شخص کو اس کے لیے بہترین کہہ رہی تھیں جو اس کی نگاہ میں دنیا کا سب سے بدترین انسان تھا۔ تمہیں اگر میری عزت کا کوئی پاس ہے تو چند دن وہاں گزار لو، چند دن بیٹا۔ اگر تب بھی تمہیں لگے کہ وہ لوگ غلط ہیں تو وہ شخص غلط ہے، اس کا کردار غلط ہے، تو تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں مانوں گی، مگر ابھی نہیں، تم ابھی وہیں پر رہنا ہوگا۔ میں تمہیں دوبارہ نہیں کہوں گی، آرام و سکون سے وہاں کچھ عرصہ گزارو، اس شخص کو جانو اور سمجھو، پھر میں تمہیں واپس آ کر لے جاؤں گی، مگر اس وقت نہیں۔ اگر میں درست ٹھہری اور وقت نے ثابت کر دیا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے تو پھر مجھے یہاں پر رہنے پر مجبور نہیں کریں گی ماما، میں تب ایک پل بھی نہیں رکوں گی یہاں پر۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے یقین ہے تم ساری صورتحال جاننے کے بعد بازل خان کو انصاف کے ساتھ جسٹیفائی کرتے ہوئے ہمارے فیصلے کو قبول کر لو گی۔ بس کچھ دن انتظار کر لو اور بازل خان کو سن لو، وہ جو کہتا ہے وہ سنو، وہ غلط نہیں ہے۔ ماما کے بے پناہ یقین پر اس نے لب بھینچ لیے اور سیلف آف کر دیا تھا، یعنی ماما کی خواہش کے مطابق اسے کچھ عرصہ مزید اپنی جان عذاب میں ڈالنا ہوگی۔ اس نے بے بسی کی گہرے احساس سے دوچار ہوتے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ ماما کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی تھی، وہ جانتی تھی ماما جتنی نرم ہو اور سادہ مزاج ہیں، یعنی معاملات میں اتنی ہی سخت ہیں۔ شارکا سرفراز فون کرتے رہتے تھے، شادی کے 3 دن گزر چکے تھے، ہسپتال فون کر کے اس نے اپنی چھٹی کو کینسل کرا دی تھی۔ شادی کے چوتھے دن وہ ہاسپٹل جانے کو تیار ہو رہی تھی، تیار ہو کر آخری بار آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ سا ہلکا گلابی لباس جس کے اوپر کٹلیس سا کام ہوا تھا، اس کے دلکش سراپے یہ رنگ بہت سج رہا تھا۔ پیروں میں ہم رنگ ہوتے جوتے تھے اور جولری کے نام پر گلے میں صرف لاکٹ تھا۔ یہ شادی کی اگلی صبح اسے بی بی جان نے پہنایا تھا، جو کہ اس وقت اس کی گردن میں خوب جچ رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر پلٹی تو بازل خان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے خوبصورت نقوش نفرت کے سایوں سے اور بھی تھکیلے ہو گئے۔ لب بھیج کر وہ وارڈروب سے اپنی چادر نکالتے ہوئے نکلنے لگی۔ اس رات کے بعد دونوں بات چیت بند تھی۔ بازل خان اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ یہ کہاں کی تیاری ہے؟ ربدہ نے چادر اوڑھتے ایک ٹیڑھی نگاہ اس پر ڈالی۔ شکن اور لباس کے لیے وہ شاید ابھی بھی آیا ہوا تھا۔ اس رات کے بعد وہ رات کو باہر ہی سوتا تھا۔ کہاں؟ اس کے جانے بلا۔ میں تمہارے سوال و جواب کی پابند نہیں ہوں، زہر خند لہجے میں کہتے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ رات کو ہی امی کے ہاتھ سے 7 بیگ لائے سامان نکال کر باہر رکھا تھا، نہ جانے بیگ کہاں رکھ دیا تھا۔ یہ بیگ وہ ہسپتال لے کر جاتی تھی۔ تحصیل شوہر، میں ضرور پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، تم حویلی میں میری بیویت کی حیثیت سے رہ رہی ہو، یہ تمہارا شہر نہیں، ہر معاملے میں پوچھا جاتا ہے۔ پچھلے 3 دنوں کی برداشت ایک دم کم پڑ گئی ہے۔ بے پناہ کرواہٹ سے ہاتھ اٹھا کر باور کروا دیا۔
میں تمہاری اس حویلی کے کسی بھی قانون کی پابند نہیں ہوں۔ وہ تلخی سے کہہ کر ڈریسنگ کے دروازے گھمانے لگی تھی۔ ایک دراز سے اسے اپنا بیگ مل گیا تھا۔ بیگ نکال کر کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ اس کی مخصوص بیگ تھا، وہ جو ہسپتال لے کر جاتی تھی۔ اس میں اس کی مطلوبہ تمام اشیاء موجود تھی۔ زپ بند کر کے اس نے اٹھا لیا۔ ہسپتال جا رہی ہوں، اسے کسی بھی قسم پر بتانے پر آمادہ نہ دیکھ کر بازل خان نے خود ہی پوچھا تھا۔ مسٹر بازل خان، ڈونٹ یو وری اینڈ ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی پرابلمس۔ آئی ڈونٹ ڈسکس اٹ ود یو۔ ربدہ نے دس از ٹو مچ، وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ درمیانی فاصلہ عبور کرتے اس کا بازو تھام کر غصے سے کہا۔ وہ اس اقدام کے لیے تیار نہ تھی، ایک دم لڑکھڑا بے توازن ہوئی تھی۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اسے بازل خان کے ہی وجود کا سہارا لینا پڑا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے بولی تھی، مگر بازل خان خاموش رہا۔ اسے دوسری طرف تو پرواہ ہی نہ تھی۔ تمہاری یہ طنزیہ باتیں اور جملے میری برداشت سے باہر ہیں یہ سب۔ اگر تمہیں یہ سب قبول نہیں تو چھوڑ کیوں نہیں جاتی؟ جب تک تم میرے خاندان میں میری بیوی کی حیثیت سے ہو، میں تمہارے ہر معاملے میں بولنے اور انٹرفیئر کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی دروازہ کھلا تھا۔ کھلے دروازے سے بی بی جان اندر داخل ہوئی تھیں۔ بازل خان نے سرد سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ خطرناک تیور لیے ایک طرف ہو گئی۔ تم کہیں جا رہے ہو بچے؟ ان دونوں کے تیوروں سے انجان بی بی جان نے اسے یوں تیار اشیاء دیکھ کر پوچھا تھا۔ ربدہ پوری جان سے سلگ اٹھی۔ میں نے رات کو ہی آپ کو بتایا تھا کہ میں صبح سے ہاسپٹل جوائن کر رہی ہوں۔ بات کرتے ہوئے اس کے لہجے کی تلخی پر قابو نہ پا سکی تھی۔ بازل خان نے اسے گھورا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، تم نے بتایا تھا رات میں۔ پھر انہوں نے بازل خان کو دیکھا۔ بازل، تمہارے بابا شہر جا رہے ہیں، رات انہوں نے وہیں پہ فائلیں دی ہیں، وہ کہاں رکھی ہیں؟ وہ اب مانگ رہے ہیں۔ وہ تو میں نے آپ کی سائڈ دراز میں رکھ دی تھی۔ ربدہ ان دونوں سے انجان کھڑی تھی۔ بازل کے جواب پر اکتا کر اسے دیکھتی بی بی جان کو دیکھا۔ میں جاؤں بی بی جان؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہاں حویلی میں ہر کام کے لیے بی بی جان یا بابا صاحب کی اجازت درکار تھی۔ اگر وہ مطمئن ہوتی تو اس کے لیے اچھی بات تھی، چونکہ دوسرے ہی سب کے خلاف تھی تو اس کی شخص کو ڈکوس کے قرار دیتی تھی۔ ہاں کیوں نہیں بیٹی، آج شادی کے بعد پہلا دن ہے بازل پتر، تم خود بچی کو چھوڑ کر آؤ، ہماری حویلی کی عزت ہے یہ، اب تنہا کیوں جائے؟ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اجازت دے کر ساتھ ہی بازل کو تاکید کر دی، اور ربدہ کے اندر تو کڑواہٹ گھلتی چل گئی۔ حویلی میں قیام کو اسے ہفتہ ہونے کو تھا۔ اس ساری حویلی میں اس کی دلچسپی کی ذات صرف انیک تھا۔ وہ باقی سارا وقت ہسپتال میں گزار کر گھر آتی تو صرف انیک کی وجہ سے بہلتی تھی۔ بازل خان کی اس انیک سے لگاؤ دیکھ کر نہ صرف چونکا تھا بلکہ کچھ مطمئن بھی ہوا تھا۔ ربدہ کی فیملی سے بازل کا مسلسل فون پر رابطہ تھا، ورنہ جس طرح ربدہ کے تاثرات تھے ایک دن بھی وہ یہاں نہ ٹکتی۔ خصوصاً بی بی جان اسے سلجھنے کو ٹائم دے رہی تھی، جبکہ باقی حویلی والے ربدہ کے رویے سے الجھے ضرور تھے مگر پریشان نہ تھے۔ وہ آج بھی ہسپتال سے لوٹی تو انیک کو لے کر پہلی بار اپنے کمرے سے نکل کر ہال میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ انیک کے گرد مختلف کھلونے بکھرے ہوئے تھے، وہ ان سے کھیل رہا تھا۔ بازل خان چند پل کھڑا دونوں کو دیکھ گیا۔ وہ ابھی باہر سے لوٹا تھا، ان دونوں کو دیکھ کر چونکا تو رک گیا۔ انیک، اس نے پکارا تو ربدہ نے فوراً گردن گھما کر اسے کھڑے دیکھا۔ انیک بھی اب باپ کی آواز پہچاننے لگا تھا، فوراً باپ کو دیکھ کر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ ربدہ نے اسے گود سے نکال کر گھٹنوں کے سارے قلین پر بٹھا دیا۔ بابا بابا بابا۔ بازل خان قریب آیا تو وہ ہاتھ اٹھا کر آوازیں نکالنے لگا۔ وہ دونوں پر ایک تھیکی نگاہ ڈال کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ انیک کے پاس قلین پر بیٹھا تو اس نے وہاں سے ہٹ جانے کو قدم اٹھایا۔ ربدہ وہ اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا مگر آج سے اس انیک کے ساتھ دیکھ کر پکار بیٹھا۔ بات سنو میری۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ تم کچھ سننے پر آمادہ نہیں ہو، میں کچھ کہنے بھی لگوں تو تم انکار کر دیتی ہو، آخر تم سن کیوں نہیں لیتی؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کہہ بھی کیا سکتا ہوں، تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ فیصلہ تو میں اسی رات کر چکی تھی واپس جانے کا۔ اگر مجھے ماما کے وعدے کا احساس نہ ہوتا تو میں کبھی بھی ایک لمحہ مزید یہاں پر مت ٹھہرتی۔ باقی بات یاد رہنا کہ میں تب بھی میرا فیصلہ یہی ہوگا۔ میں اپنی سب غلطیاں تسلیم کرتا ہوں، کیا تم ایک دفعہ آرام سکون سے مجھ سے سن نہیں سکتی؟ ایک دفعہ پھر کسی مجرم کو صفائی کا موقع تو دو، یہ بھی قانون دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں سننے کو، بس شرط یہ ہے کہ تم سب کو بلا کر لاؤ جو میرے اور تمہارے نکاح کے ذمہ دار ہیں۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ گئی اور بازل خان نے لب بھینچ لیے۔ ربدہ پلیز، جب معاملہ ہم دونوں میں کلیئر ہو سکتا ہے تو پھر تم اتنا اس کو پھیلانے کی ضد کیوں کر رہی ہو؟ بابا صاحب کو میں نہیں بتا سکتا۔
ओके एज़ यू विश, जो जैसा है चलने दो। मेरी मामा को भी एहसास हो कि किसी की ज़िंदगी किस तरह तबाह है और शायद वही कुछ बेहतर फ़ैसला कर सकती हैं। मेरा तो यही फ़ैसला है और रहेगा भी। मैं वापस जाऊंगी और बस। वो कहकर बाहर निकल गई। बाजिल खान ने मुठ्ठियाँ भींच लीं। रात के 2 बजे का अमल था। वह मेहमान खाने में सोफे पर दराज कोई किताब पढ़ रहा था जब सजावल भैया चले आए थे और वो हड़बड़ाकर सीधा हुआ था। वो अभी भी इसी रात इसके पहर यहाँ देखकर टटक गए थे। तुम यहाँ? मेहमान खाने का ये रास्ता हवेली से हटकर था। इस रात के बाद वो यहीं रोज़ आता था। शायद इसका पोल खुल गया था। इसने फ़ौरन बहाना बनाया। हाँ, बस कुछ दोस्त आ गए तो इनके हालचाल के बाद किताब लेकर बैठ गया तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शहर से मेरे 1-2 मेहमान आए हैं, मैं यहाँ कमरे में देखने आया था, इन्होंने कहा तो वो गहरी सांस लेकर रह गया। यानी अब इस कमरे से भी निकलना पड़ना था। इसके कमरे पर तो इस तरह से कब्जा किए हुए थी और इस वक्त हवेली के अंदर किसी और कमरे में जाने का मतलब हवेली वालों को तजस्सुस में मुब्तला करना था।